لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک پڑھی، آپ کے بعد صحابہ کرام نے بھی لبیک پڑھی۔ جب صحابہ کرام نے لبیک پڑھی تو آہستہ سے لبیک پڑھی۔ اللہ پاک تو ہر چیز کو سننے والے ہیں، آپ صحابہ کرام کی آہستہ کے ہونے کی لبیک پر اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ اپنے صحابہ کرام کو کہو لبیک بلند آواز سے پڑھیں۔ تو جب بھی مرد لبیک پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ پاک ہمارے اور آپ کے لبیک کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی۔ اب اللہ پاک کی طرف سے پیغام ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں کے درمیان کے اندر حج کا اعلان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، لیکن آواز لگانے سے پہلے اللہ پاک سے کہا اے اللہ میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ پاک کی طرف سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ نے اپنی قدرت بتلائی اور ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا آپ آواز دے دو، آواز کا پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ اس وقت کے اندر پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ تھے اللہ پاک نے آواز کو پہنچائی۔ جن لوگوں نے لبیک کہی اللہ نے ان کو پہنچایا، جو ماں کے پیٹ میں تھے اللہ نے آواز وہاں تک پہنچائی۔ اس میں سے جس نے لبیک کہی وہ بیت اللہ پہنچے گا۔ عالم ارواح میں تھے، میں اور آپ تو تھے نہیں، یہ تو 5000 سال پہلے کی بات ہے، لیکن اس وقت کے اندر عالم ارواح میں جن لوگوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہی اتنی مرتبہ اللہ ان کو بیت اللہ پہنچائیں گے۔ یہ طے شدہ ہے۔ اللہ کی قدرت کو بتلانے کے لیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں تیرے دربار میں آتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ تیری ذات میں کوئی شریک نہیں، کرنے والی ذات اکیلے اللہ ہی کی۔ بیت اللہ لے جانے والا کون ہے؟ ہمارا انتظام کرنے والا کون ہے؟ پورے اندازے میں ہمارا نام داخل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ یہ پہلے جملے سے ہم کو ایمان سکھلایا گیا۔ ہماری نگاہ کسی ٹور پر، کسی حج کمیٹی پر، کسی انسان پر نہ رہے۔ اور کیسے لے جاتا ہے؟ بہت سال پہلوں کی بات ہے، 94 کے اندر ہم لوگ حج میں تھے، حاجیوں کی محنت میں تھے سابو صدیق میں، اور 150 کا قافلہ آتا تھا۔ ایک دن کے 10 روپے لیتے تھے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے۔ ایک آدمی آئے، ایک دن 2 دن
میں نے کہا بھائی آپ کہاں سے آئے؟ بولے میں کولہاپور سے آئے۔ اچھا کیوں آئے؟ بولے میرے کو حج میں جانا ہے۔ حج میں جانا ہے تو اوپر حج کمیٹی میں پیسے ابھی بھی لیتے، ایسا تھا کہ 2 دن کے اندر حاجیوں کا نمبر لگ جاتا تھا۔ بولے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پاسپورٹ ہے؟ بولے نہیں۔ پیسے ہیں؟ بولے نہیں۔ ریال ہے؟ بولے نہیں۔ پھر کیسے حج میں جائیں گے؟ اس کا جو جملہ تھا، میں نے جب پوچھا کہ کیسے حج میں جائیں گے، کہنے لگے مولانا اللہ لے جائے گا۔ ارے بولو کون لے جائے گا؟ اللہ لے جائے گا۔ یہ جملہ اتنا زبردست تھا کہ ہم سوچ میں پڑ گئے کہ واقعی میں بات تو یہ ہے کہ لے جانے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ پھر میں نے کہا بھئی یہ تو اجتماعی ہمارے ساتھ تم کھانا پینا 1-2-3 دن تک تو مہمان بنو گے، لیکن پھر روزانہ کے 10 روپے 10 دن کے پیسے ہم جمع کرتے تھے 100 روپے، تو آپ بھی جمع کر دو۔ بولے ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ اور کہاں جانے کے لیے آئے؟ ارے بولو حج کے لیے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ ہمارے اندر کی نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور لے جانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ کچھ دن گزرے تھے، 3-4 دن، کہ ایک مدراس کے حاجی صاحب آئے، آ کر کہنے لگے مولانا میرے سینے میں بہت درد ہے، ایک آدمی کو میرے ساتھ بھیجو نے کوئی ہاسپٹل میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہمارے تو 150 آدمی کا قافلہ تھا، اس میں سے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ ان کو دکھلا کے لاؤ۔ پرسوں کا ان کا فلائٹ ہے، دوپہر میں جا کر واپس دکھلا کر آئے، آ کر کہنے لگے کہ ڈاکٹر نے یوں کہا ہے کہ تم کو مائنر اٹیک ہے، تم سفر کر سکتے ہو لیکن تم کو ایک آدمی کی ضرورت ہے۔ تو میرے کو کہنے لگے کہ میں مدراس سے کس کو بلاؤں، انہیں کون آئے گا، اور میرے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ میں ایک آدمی کو لے جا سکتا ہوں تاکہ میرا حج ہو جائے۔ میں نے کہا وہ آدمی بیٹھے وہ چلیں گے؟ بولے دوڑیں گے۔ ماشاءاللہ جوان تھے۔ میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا حج میں جاؤ گے؟ بولے اس کے لیے تو بیٹھا ہوں۔ 2-3 دن کے اندر نماز دعا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اگر تجھے مدد کی ضرورت ہے تو اللہ سے مانگ، اگر تیرے کو کوئی سوال مشکل پیش آ جاوے تو اللہ سے کہہ، اللہ کے علاوہ غیروں سے کہنے کی اجازت نہیں۔ یہ بیت اللہ جانے والے حاجی سیکھ کر کے جاوے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں تیرے دربار میں اس یقین کے ساتھ آ رہا ہوں کہ تیری ذات میں کوئی شریک نہیں، تو تنہا بغیر ستون کے آسمان کو تو نے کیا، اور بغیر دنیا کے انسانوں کو آدم کو تو نے پیدا کیا، اور بغیر اسباب کے ساری دنیا کی مخلوق کو تو روزی دیتا ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس سبق کو سیکھنے کے لیے اللہ نے ہم کو بیت اللہ پہنچایا ہے، جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 53 سال گزرے مکہ مکرمہ میں، اور جہاں مدینہ منورہ میں آپ کی زندگی کے 10 سال اور قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے آپ کے آرام کرنے کی جگہ بنا دی ہے، اس علاقے کے اندر مکہ اور مدینہ میں اور آپ اللہ کے گھر جائیں گے، منی عرفات اور مزدلفہ میں پہنچیں گے اس یقین کے ساتھ اے اللہ میں تیرے دربار پہ آیا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ تیری ذات میں کوئی شریک نہیں۔ 2 دن کے بعد میں نے ہمارے ساتھیوں کو بتلایا یہ آدمی اللہ کے بھروسے پر آیا تھا۔ ساری دنیا کہے گی کہ مال کی بنیاد پر کام بنتے ہیں، ساری دنیا کہتی ہے کہ عہدوں کی بنیاد پر کام بنتے ہیں، ساری دنیا کہتی ہے کہ کرسی کی بنیاد پر کام بنتے ہیں۔ یہ ہم تمام کے لیے، ہم 150 آدمی کے لیے اور ہمارے خاندان اور ہماری نسلوں کے لیے بہت بڑا سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن بھروسہ اللہ پر ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، میرا بہت بڑا سفر، میرا اور آپ کا سفر بیت اللہ کا، اللہ کرے پوری زندگی اسباب میں، دنیا میں
چیزوں میں، دواؤں سے ہونے کے یقین پر ہماری زندگی کے بہت سے سال گزر گئے، اب یہ موقع اللہ پاک کی طرف سے ملا ہے۔ 35-40 دن کا سفر اللہ کرے حج بھی کریں گے، مینا عرفات اور مزدلفہ بھی جائیں گے، انشاءاللہ مدینہ منورہ بھی جائیں گے، لیکن اس یقین کے ساتھ جائیں گے کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ ہی۔ پھر برکتوں کے تو دہانے کھل جائیں گے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، دنیا میں پہلا گھر بیت اللہ ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ ساری دنیا 7 بر اعظم اور اس کا ایک کتنے ملک اور اس کا کتنے شہر اور کتنے دیہات اور کتنے گاؤں اور پھر ان کے محلے اور ان کی چھوٹی چھوٹی گلیاں اور پھر ایک گلی کے اندر پتہ نہیں کتنا آدمی، ان تمام دنیا کے وجود کے درمیان کے اندر سب سے پہلا گھر اللہ نے بیت اللہ کا بنایا۔ اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے اللہ میرے کو اور آپ کو لے جاتا ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کیا سعادت مندی ہوگی۔ اس لیے دوستو بزرگوں، بڑی طلب کے ساتھ پورے حج کے تمام مسائل کو سیکھتے ہوئے، ایک آدمی صبح صحیح ہو گئی، پورا دن صحیح ہو گیا، جمعہ صحیح ہو گیا، پورا ہفتہ صحیح ہو گیا، رمضان المبارک کا مہینہ صحیح ہو گیا، پورا سال اس کا صحیح گزرے گا، لیکن جس کا حج صحیح ہو گیا اس کی پوری زندگی صحیح ہو جائے گی۔ اور اتنا نہیں کہ ایک آدمی حج کرے گا تو اکیلا جنت میں جائے گا، نہیں، اللہ پاک کی طرف سے حاجیوں پر انعامات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حاجی اپنے طرف سے حج کرنے کی بنیاد کے اوپر، ایک روایت میں 400 آدمی اور ایک روایت میں 400 خاندان۔ بعض خاندان میں کتنا آدمی ہوتے ہیں؟ ارے بولو، 25-50، 100 150۔ ایک مرتبہ میں جدہ سے مکہ جا رہا تھا، ایک آدمی ڈرائیونگ کر رہا تھا، میں نے اس کو پوچھا کہ اس سے پہلے تو کیا کرتا تھا؟ بولے میں جو یہ آل سعود جو حکومت ہے، میں اس کے یہاں کام کرتا تھا، میں نے نوکری چھوڑ دی۔ تو میں نے اس کو یوں ہی پوچھ لیا کہ اس خاندان میں کتنا آدمی ہوں گے؟ اس نے کہا 5000 سے کم نہیں ہے۔ تو بعض خاندان دنیا میں 5000 ہے، 5000 گنیا 400 کرو، کتنے ہوئے؟ ارے بولو، ایک حاجی 20 لاکھ حاجیوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا، لیکن کب بنے گا؟ جب وہ حاجی بن کر چلے۔ ورنہ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ کہتے تھے حاجی پاجی بھی ہو جاتا ہے، حج پلٹ کر بھی آتا ہے۔ اللہ کرے اس سال کا ہمارا حج، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، 1 سال کا حج حاجیوں کا صحیح ہو گیا، اللہ پوری دنیا میں ہدایت کو عام کر دے گا۔ اللہ کرے وہ سال اسی سال کا ہو۔ میں اور آپ تو یہی دعا کریں گے، اے اللہ اس سال کا ایسا حج بنا دے، بھلے مجمع کم ہے، 10 لاکھ کا مجمع ہے، ہر سال 25-30 لاکھ ہوتے ہیں، اس سال 10 لاکھ کا مجمع ہے، لیکن اس سال کے 10 لاکھ حاجی حج کو سیکھ کر کے جاوے اور حج کے ارکان کو صحیح ادا کر لے، اور مینا عرفات اور مزدلفہ مدینہ منورہ کی حاضری آنا جانا وہ 40 دن، ایسے 40 دن صحیح گزار کر کے آ جاوے کہ اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حاجی جب حج سے واپس آتا ہے ایسا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، زندگی بھر کے گناہ اس کے۔ اور حاجی اکیلا اپنی مغفرت نہ کراوے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ تو حاجی کی مغفرت فرما۔ بولو میری تمہاری تو مغفرت، بولو نا، ہو گئی۔ اللہ کے نبی کی دعا پر انشاءاللہ ہماری تمہاری، اے اللہ تو حاجی کی مغفرت فرما، اور دوسری حاجی جس کے لیے دعائے مغفرت کرے، اے اللہ تو اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو کتنا آدمی کی ہم لوگ دعا مانگیں گے؟ ارے بولو، پوری امت کی مانگے۔ بخیل نہ بنے کہ یار اپنے خاندان، اپنا گاؤں، اپنا سورت ضلع، اپنے چلو بہت تو گجرات، نہیں،
پوری انسانیت کی دعا مانگیں گے، اور اس سال حج کر کے جب آئیں گے اللہ پاک انسانیت کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ایسے احوال اللہ پیدا کر دے وے ہر کچے پکے مکان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کو اللہ داخل کر دے، اور برکتیں تو اللہ دے گا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ قرآن پاک کا پکا تھکا وعدہ ہے۔ ایک تو برکتیں ملے گی، اور دوسری ہدایت ملے گی، اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت کے مرکز پر ہدایت ملے گی۔ بھائی کپڑے کی مارکیٹ میں کپڑا ملے گا، اناج کی منڈی میں اناج ملے گا، گوشت کی مارکیٹ میں گوشت ملے گا، تو ہدایت کے مرکز پر کیا ملے گا؟ اور ہم ہدایت کو لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور کتنی مرتبہ مانگتے ہیں؟ ارے بولو، فجر کی 4 رکعت، ظہر کی 12، عصر کی 8، بولو جلدی کتنی ہوئی؟ 24، مغرب کی 7، عشاء کی 17، اشراق کی 4، چاش کی 12، اوابین کی 6، تہجد کی 12، اور آگے بڑھو، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الاستسقاء، نہیں، 80 سے زیادہ مرتبہ روزانہ باوضو قبلے کی طرف اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر یہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ کتنی بڑی اس کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس ہدایت کے مرکز پر جانے والا حاجی اگر ہدایت کے بغیر آ گیا، اس سے زیادہ بدقسمت دنیا میں کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ پاک کی طرف سے ہدایت ملے گی۔ دوسرا برکتیں ملے گی۔ کیا برکتیں ملے گی؟ ایک نماز پڑھو گے 1 لاکھ نماز کا ثواب، ایک نماز پر۔ آپ کو میں جلدی گنا دوں مختصر تاکہ ذہن میں رہے۔ انشاءاللہ تفصیل تو ہم انشاءاللہ آئندہ جمعہ، سنیچر، اتوار کو باردولی میں مسجد اقصیٰ میں ہمارے 3 دن کی جماعت جائے گی۔ آؤ گے سب انشاءاللہ؟ کون کون آئے گا؟ کر لو، حج صحیح ہو جائے گا۔ مینا میں کیا کرنا، عرفات میں کیا کرنا، مزدلفہ میں کیا کرنا، بیت اللہ کی تعمیر کتنی مرتبہ ہو رہی، کتنی مرتبہ ہوئی۔ اگر کنکری بھول گئے تو کیا، بیت اللہ کے طواف 7 کی جگہ 8 چکر ہو گئے تو کیا، 8 کی جگہ 6 چکر ہو گئے تو کیا، یہ تمام مسائل آپ کو انشاءاللہ سکھانے کا ملے گا۔ ابھی تو 1 گھنٹے کا موقع ہے، ابھی تو ماشاءاللہ آپ نے عمرہ سیکھ لیا، ارے بولو عمرہ۔ لیکن اب بھی اگر میں پوچھوں گا کہ بھئی احرام کی چادریں باندھنا میں آپ کو سکھا دوں تو سب کیا کہیں گے؟ ارے بولو، سکھا دو۔ عمرے کے 4 عمل، ارے بولو پھر سے دہرا دوں، ارے بولو، سب ہاں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بار بار سیکھیں گے تو انشاءاللہ دوسروں کو سکھائیں گے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے برکتیں ملیں گی۔ اعمال کی برکتیں میں نے آپ کو کہی، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ، ایک دن میں 5 نمازیں، 40 دن کی 200 نمازیں، 200 گنیا 1 لاکھ کرو، کتنا ہوا؟ ارے بولو، کیلکولیٹر بھی فیل ہو جائے گا اور کمپیوٹر بھی، ارے بولو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج پیدل آدمی کرے، کیسے کرے؟ اور ایسے ایک نیکی ملے گی، ایک آدمی سواری پر، لیکن اگر پیدل حج کیا تو مکے کی حرم کی 700 نیکیاں اس کو ہر قدم پر ملے گی، اور ایک 700 نیکی حرم کی 700 تو گنیا 1 لاکھ، 700 گنیا 1 لاکھ کرو تو کتنے ہو گئے؟ 7 کروڑ۔ ایک قدم پر کتنا ملے گا؟ مینا، مکہ مکرمہ سے مینا 3 کلومیٹر ہے، اس کے کتنے قدم؟ آج کل تو موبائل کے اندر تمہاری ایکٹیویٹی کتنی ہوئی اور تم کتنے قدم چلے وہ بھی بتلاتا ہے۔ آپ جو مکہ میں جائیں گے وہ ذرا دیکھ کر آ کے بتلانا کہ بھئی مینا تک کتنے قدم ہوئے، اور ایک قدم کے اوپر 7 کروڑ نے کی۔ اگر اس کا ٹوٹل صرف مینا
پھر مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا. اگر یہ پیدل سفر کر کے آؤ گے انشاءاللہ کیلکولیٹر بھی فیل ہو جاوے اور کمپیوٹر بھی بولو اتنی نیکیوں کے مالک بن کر آئیں گے. ہاں یہ تمام حج کی ضرورت کی چیزیں ہیں. آدمی اس استحضار کے ساتھ چلے کہ میرے کو یہ سب ملے گا. 400 گھرانے میرے ہاتھ سے مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گے. ایک ایک قدم کے اوپر 7 لاکھ 7 کروڑ نیکیاں ملے گی. پھر آدمی کو شوق پیدا ہوگا. بیت اللہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے. بیت اللہ کے طواف کرنے والوں کو 60 رحمتیں، بیت اللہ پر نماز پڑھنے والوں کو 40 رحمتیں، اور جو آدمی صرف اللہ کے گھر کو دیکھتا رہے اس کو 20 رحمتیں ملے گی. ایک رحمت بھی اگر مل گئی تو پوری زندگی کے گناہوں کے کفارے لئے کافی ہو جائے گا. تو روزانہ گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹہ جب بھی موقع ملے آپ بیت اللہ کو دیکھتے چلے جاؤ. اے اللہ یہ ہدایت کا مرکز ہے. اے اللہ تو اوپر 120 رحمتیں اتارتا ہے. میں تو تیری رحمت کو لینے کے لیے آیا ہوں. اگر اس فقیری کے ساتھ اور اس عاجزی کے ساتھ اور اس محتاجگی کے ساتھ اگر میں اور آپ دعا کریں گے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ کی رحمتوں کے مستحق بن کر جب واپس آئیں گے پھر آپ دیکھو گے انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں اعمال کی کثرت ہوگی. ہماری زندگی میں تقوی، طہارت، توکل، قناعت، زہد، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کا استحضار، مرنے کے بعد کی زندگی کی فکریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درد و غم، اور یہ انسان کی زندگی گزرتی رہے گی. اللہ اس کی آخرت کی زندگی کو بناتے چلے جائیں گے. اس لیے دوستو بزرگوں میں اور آپ یہیں سے نیت کریں. ماشاءاللہ 3 بجے سے ہماری مجلسیں چل رہی اور آپ نے تعلیم بھی، آپ نے ابتدائی وقت بھی، آپ نے عمرے کے چاروں عمل بھی، اور اس کے بعد مدینہ منورہ بھی جا کر آ گئے. اب کہاں جانا ہے ہم کو بولو؟ ارے بولو کہاں جانا ہے؟ حج کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یہ جتنے بھی دن گزرے ہیں اور جتنی بھی دعوتیں کھائیں گے وہ کس کے لیے؟ اور جتنے فلہار پہنیں گے وہ کس کے لیے؟ ارے بولو نہیں یار. حج میں جانے کے لیے. باقی یہ سب تو ٹھیک ہے، اصل تو حاجی بننا ہے. کیا بننا ہے بولو؟ ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا اوہ عبداللہ بھائی مثلا، اس نے جواب نہیں دیا. ارے بھائی عبداللہ بھائی، وہ جواب نہیں دیا. کسی نے کہا حج کر کے آئے حاجی عبداللہ کہو. اب انہوں نے کہا حاجی عبداللہ، انہوں نے مڑ کے دیکھا. تو ہم ایسے حاجی بننے کے لیے نہ جاوے بلکہ اللہ کے دربار میں ہمارا نام حجاج کرام میں شمار ہو جاوے. ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت، اب تو قرب قیامت ہی چل رہی ہے نا، قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی نیتوں میں فطور ہوگا. مالدار سیر و تفریح کی نیت سے حج کریں گے، تاجر تجارت کی غرض سے حج کریں گے، مانگنے والے بھیک مانگنے کی نیت سے حج کریں گے، اور ایک طبقہ ہے جو شہرت کی نیت سے حج کرے گا. میرے 5ویں حج کی، وہ میرے 8ویں حج کی سرائی لے کر آؤ نے، وہ 10ویں حج کی سرائی کا ٹھنڈا پانی ذرا پلاؤ نے مہمانوں کو، تو لوگوں کو پتہ چلے کہ حاجی صاحب نے 10 حج. اور ایک جگہ تو میں نے دیکھا کہ جس نے 3 حج کیے ہیں اس کو حاجی صاحب کہہ کر پکارا، وہ جواب نہیں دے رہے. ارے بھائی صاحب، بولے تم کو خبر نہیں میں نے 3 حج کیے، میرے کو تو تم کو الحاج کہنا چاہیے. تو ارے بھائی الحاج کہنے کے لیے تھوڑے ہم جا رہے ہیں. ارے بولو، ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ کہتے تھے کہ حاجی صاحب کے لیے لوگ اپنے نام کے آگے لکھتے. چلو آپ کو برا نہیں لگے حاجی یاسین، میں تو اپنا ہی نام لکھ لوں. لیکن آج تک کبھی نمازی یاسین لکھا ہے؟ روزے دار یاسین لکھا ہے؟ زکاتی ہے؟ لیکن حج کے لیے آدمی تمنا کرتا ہے کہ میرے آگے حاجی لکھ لوں. نہیں دوستو، ہم اللہ کے لیے ہم جو حج کریں گے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ نے یہاں پر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے حج کی فرضیت ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو یہیں سے صحیح کر لیں کہ حاجی تو اللہ بنائیں گے، لیکن میں اپنا آپ کو حاجی کہلانے کے لیے نہ جاؤں. اگر حاجی نہ کہلاؤں اور اللہ حاجی بنا دے تو نفع ہے. لیکن اگر میں حاجی کہلانے کے لیے گیا اور اللہ کے دربار میں حاجی نہیں بنا تو کوئی ہماری محنت بیکار ہے.
اس لیے دوستو بزرگوں ہم نیتوں کو صحیح کر لیں، ہم یہیں سے تمام چیزوں کو سیکھ کر کے جاوے، ورنہ حج تو بہت آسان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا، آپ نے 4 عمرے کیے، آپ کی زندگی کے آخری سال میں حج کیا۔ حج کی فرضیت کے بعد پہلے سال کے اندر ابوبکر صدیق کو خلیفہ، حج کا امیر الحج بنا کر بھیجا۔ ایسا کیوں کیا؟ حج کرنا آسان ہے، حاجی بننا مشکل ہے۔ تو آپ نے پوری زندگی صحابہ کرام پر محنت کر کے حاجی بنایا۔ پہلے کیا بنایا؟ حج اور حاجی، ہے نا؟ حج تو بہت آسان ہے، لیکن حاجی بننا، حاجی کون ہوتا ہے؟ پوچھا گیا، اللہ کے نبی حج مبرور ہے نا؟ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرم گفتگو کرے، لوگوں کو کھانا کھلاوے، لوگوں کو سلام کرے، یہ اخلاق بتلائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، رشتہ جوڑ اس سے جو تیرے ساتھ رشتے کو توڑے، احسان کر اس کے ساتھ جو تیرے اوپر ظلم کا معاملہ کرے، جو تیرے کو اپنے عطایا سے محروم کر دے، اور معاف کر دے وَعَفُو عَمَّن ظَلَمَكَ، کہ جو تیرے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے تو اس کے ساتھ درگزر کر دے۔ یہ سب سے اونچے اخلاق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اللہ کے نبی کے اخلاق کیا ہے؟ آپ نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق اتنے اونچے۔ یہ اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 53 سال اور مدینہ منورہ 10 سالہ حیات کی زندگی، اور اس کے بعد حیات النبی کے ساتھ آپ کے آرام فرمانے کی جگہ قیامت تک کے لیے جہاں آپ آرام فرما ہے، اس جگہ جا کر میں اور آپ بھی اخلاق سیکھ کر کے آئے اللہ کے لیے دوستو بزرگوں، ورنہ حج تو بہت آسان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 ذوالقعدہ کو احرام باندھا مدینہ منورہ سے، اور 8 تاریخ کو مینا پہنچ گئے۔ یہ 4-5 دن اور وہ 7 دن، 12-13 دن کا سفر۔ اس کے درمیان کے اندر آپ نے حج کے تمام مسائل لوگوں کو سکھلا دی۔ کسی نے پوچھا حج کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جواب میں کہا عرفات کے میدان کی حاضری کو حج کہتے ہیں۔ ایک عورت آئی، اے اللہ کے نبی میرے والد بوڑھے ہو چکے، بیمار ہو گئے، حج ان کے اوپر فرض تھا، اب انتقال بھی ہو گیا، اب کیا کرے؟ بولے تمہارا والد پر قرضہ ہوتا تو تم کیا کرتے؟ بولے ادا کرنا پڑتا۔ بولے اللہ کا قرض ہے جس کے اوپر حج فرض ہو گیا اور وہ نہیں جا سکا کسی وجہ سے، تو اس کے ذمہ رہ گیا، اب اس کے لیے حج بدل کرنا پڑے گا۔ حج بدل کے مسائل انشاءاللہ کہاں سکھلائیں گے؟ ارے بولو نہیں یار، لگ زور سے بولو نہیں۔ ہاں باردولی، انشاءاللہ وہاں سب سکھلائیں گے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ بہت آسان ہے، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ حج افراد کا معنی یہیں سے احرام باندھنا حج کا۔ آپ نے جو عمرے کے 4 عمل سیکھ لے نا، جو آپ کو سکھلایا گیا عمرے کے 4 عمل، لیکن یہاں سے حج کا احرام باندھنے کا معنی یہ ہے آپ کو عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ عمرے کے 4 عمل، احرام باندھ کر نیت کر کے لبیک کا پڑھنا، دوسرا بیت اللہ کے 7 چکروں کا طواف اور 2 رکعت واجب الطواف، تیسرا صفا مروہ کی سعی، اور چوتھا پورے سر کے بالوں کو منڈانا، حلق کرنا، یا 1/4 سر کے بال کے برابر قصر کرنا۔ یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ عمرے کی ہے۔ کس کی ہے بولو؟ لیکن حج افراد کرنے والوں کے لیے عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جا کر کیا کرے گا؟ طواف قدوم کرے گا۔ کیا کرے گا بولو؟ طواف قدوم کرنا اس کے لیے سنت ہے، عمرہ نہیں کرے گا، لیکن یہیں سے نیت کرے گا حج کی۔ اس کی پابندیاں حج تک چلے گی، اس کا احرام حج تک چلے گا،
وہ مینا، عرفات اور مزدلفہ ان تمام کی نیت کرتے ہوئے اسی میں نماز پڑھے گا، اسی میں اپنا وقت گزارے گا، اور مینا، عرفات اور مزدلفہ اور طواف زیارت تک کے لیے تمام عمل کر کر پھر اس کا احرام چھوٹے گا۔ ایسا حج کرنے والا مفرد کہلائے گا جس نے یہیں سے حج کی نیت کر لی۔ عام طور پر مکہ مکرمہ اور اطراف کے رہنے والے حج افراد کرتے ہیں، اور حج بدل کرنے والے بھی حج افراد کرتے ہیں، اور جو افراد کی نیت سے حج کرے گا اس پر قربانی، ارے بولو نا، واجب ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ سب سمجھدار ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اگر کر لے تو کوئی گناہ نہیں، کر لے تو کوئی گناہ نہیں۔ دوسرا حج قران، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا۔ آپ نے زندگی میں ایک حج کیا، آپ نے قران کیا۔ نیت کرو، اللہ توفیق دے گا۔ پہلا حج نہیں کہتا میں، لیکن آگے اللہ توفیق دے گا کہ انشاءاللہ حج قران ہم بھی کریں گے۔ لیکن ابھی جو پہلی مرتبہ جا رہا ہے وہ تو حج تمتع کرے۔ قران کا معنی ملانا، یہیں سے احرام باندھیں گے عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے۔ اے اللہ، میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھتا ہوں، تو میرے اس عمل کو قبول کر لے اور آسان کر لے۔ اب یہاں سے یہ چلا، اس نے چونکہ عمرے کی بھی نیت کی ہے تو 3 عمل ہوں گے۔ ایک تو اس نے احرام باندھ کر عمرے کی بھی نیت کر لی، دوسرا بیت اللہ کے 7 چکروں کا طواف، 2 رکعت واجب الطواف، یہ دونوں ملا کر ایک عمل، تیسرا صفا مروہ کی صحیح کرے گا، لیکن چوتھا حلق کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ احرام اس کا حج کا بھی ملا ہے، اور ممنوعات احرام ماشاءاللہ آپ نے سیکھ لیے ہوں گے کہ احرام کی جو پابندیاں ہے، جن چیزوں کو احرام کی حالت میں کرنے کی اجازت نہیں، وہ 8 ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ بال کٹا نہیں سکتے، توڑ نہیں سکتے، اکھیڑ نہیں سکتے۔ اگر اس نے بال کٹوا لیا، بولو کیا لگے گا؟ کتنا دم؟ ایک کون بولا؟ کوئی 1 بولا، کوئی 2 بولا، ایک نے اونٹ کہا۔ بولو کتنا؟ ارے بھائی 2 روایت ہے، اپنے نہیں کہتے اس میں 2 روایت ہے، ایک نے 1 کہا، ایک نے 2 کہی۔ ارے بولو کتنے ہیں؟ 2 ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کہاں بتلائیں گے؟ ارے بولو نہیں یار، باڈولی میں بتلائیں گے آپ کو۔ تو اگر اس نے احرام کی حالت میں بال کٹ دیے تو اس کو 2 دم لگ جائیں گے۔ اس لیے بہت احتیاط کریں حج قران کرنے والے۔ یہ دونوں چیزوں کی نیت کرتے ہوئے 3 عمل تو ان کے ہو گئے، لیکن حلق نہیں ہوگا۔ اب ان کا احرام لمبائے گا، اور مینا، عرفات اور مزدلفہ، اور اس کے بعد تمام عمل پورے کرنے کے بعد پھر ان کا احرام اترے گا۔ ایسا حج کرنے والا قارن کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ بھئی یہ کون ہے؟ یہ قارن ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مفرد ہے۔ یہ کون ہے؟ بولے متمتع ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس نے تمتع کی نیت کی ہے۔ تیسری قسم حج تمتع۔ حج تمتع کرنے والا یہیں سے احرام باندھے گا، کون سی نیت سے؟ یہاں بھول ہو جاتی ہے، اس لیے کہ لوگوں نے پوچھا حج میں کب جاؤ گے؟ بولے پہلے فلائٹ میں۔ بھائی ذرا میرے وہاں تم آ جاؤ نا، دعوت ہے حج کے لیے۔ تو حج کی بنیاد پر دعوت، حج کی بنیاد پر سفر، حج کی بنیاد پر فلحال، تو آدمی بھول جاتا ہے۔ نیت کرنی چاہیے تمتع کرنے والوں کو عمرے کی، اور وہ کر بیٹھے گا۔ ارے بولو، کسی نے کہا ارے تیرے کو خبر ہے کہ نہیں، تو مسجد علی میں نہیں گیا، تو باڈولی میں نہیں آیا؟ بولے ہاں یار میں بہت مشغول تھا۔ اچھا، اس کے لیے بھول ہو گئی، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ بولے تیرے کو تو عمرے کی نیت کرنی چاہیے۔ اچھا لے، عمرے کی بھی نیت کرتا ہوں۔ تو پہلے اس نے بھول میں حج کی نیت کی، اور ایک تو باڈولی نہیں آیا، اور کسی نے اس کو بتلایا تو اس نے دے ماری عمرے کی نیت۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ یعنی نہیں سیکھیں گے تو یہ ہوگا کہ نہیں؟ تو ایسا نہ کرے، بلکہ تمتع کرنے والے یہیں سے احرام باندھیں گے عمرے کی نیت سے۔ اور عمرے کے 4 عمل کر لی، 2 میٹر، 2.25 میٹر، 2.5 میٹر اپنی لمبائی چوڑائی، وائٹ کلر کا 2 جوڑی لیں گے، یہ تو آپ کو سب بتلا دیا۔ ایک آدمی نے پوچھا میرے کو، مولانا اگر اس لیے کہ بعضوں کو پہنتے نہیں آتا،
बाजे क्या समझते कि 20 साल से हम लुंगी बांधते हैं ना, तो एहराम की चादर बांधना आसान है। इतना आसान नहीं है। साइकिल नहीं चलाने वालों को साइकिल चलाना मुश्किल है, और हवाई जहाज सीखने वालों को हवाई जहाज चलाना, तो उसने अब उसका एहराम छूट गया, उतर गया। तो एक ने पूछा क्या करना चाहिए? मैं क्या तू बोल ना, बोले मेरे को तो समझ, अरे पहले जो ऊपर का जो है ना कंधे पर जो एहराम, उसको फौरन नीचे बांध देना चाहिए। यानी आदमी को अब ये क्यों ऐसा हुआ कि उसने सीखा ही नहीं। तो नियत करो इंशाल्लाह हज भी सीखेंगे, नमाज भी सीखेंगे, शादी भी सीखेंगे, रुखसती भी सीखेंगे, घर में दाखिल होने का तरीका भी सीखेंगे, और इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी दीन को सीखेंगे। और दीन आसान है, अद्दीन युस्रुन, दीन क्या है? आसान। इसलिए हज की तीसरी किस्म कि पहले आपने उम्रा कर लिया, उम्रे के चारों अमल पूरे हो गए, अब आप कपड़े पहन लो जब तक मक्के में रहे। अगर पहले मदीना जाकर आ गए तो भी कोई हरज नहीं। उन दिनों में आप अपनी इबादत, नमाज, जिक्र, कुरान पाक की तिलावत, दावत की मेहनत करते रहो। फिर हज के दिन जब आएंगे, हज के 5 दिन, हज के कितने दिन? 8, 9, 10, 11, 12, लेकिन अल्लाह तौफीक दे दे इंशाल्लाह 13वां भी। इसलिए हम कितना बोलेंगे? 6 दिन। आम तौर पर किताबों पर 5 दिन इसलिए लिखे कि भाई 13वीं की रमी फ़र्ज वाजिब नहीं है। हाँ, वाजिब कब होगी वो इंशाल्लाह आपको बारडोली में बतलाएंगे। 13वीं की रमी वाजिब कब होगी वो कहाँ बतलाएंगे? अरे बोलो नहीं यार, ये मैं क्यों ऐसा कहता हूँ मालूम है? ये जितने बैठे हैं इन सबको मेरे को बारडोली ले जाने का है। तो हज के 5 दिन, 8, 9, 10, 11 और 12, हज के 3 फर्ज। हज के कितने फर्ज? एहराम बांध कर हज की नियत करके लब्बैक का पढ़ना। दूसरा 9 जिलहिज्जा, 9 अक्टूबर, नवंबर, 9 दिसंबर, 9 जनवरी, 9 मई, 9 जून, ऐसा नहीं। 9 जिलहिज्जा को अरफात के मैदान में ठहरना। और तीसरा तवाफ़े ज़ियारत का करना। ये 3 क्या है? अगर इनमें से कोई एक फर्ज छूट जाएगा आपका हज नहीं होगा, आपको दोबारा करना पड़ेगा। हज के 6 वाजिब कितने याद रखोगे? 6 वाजिब। एक तो मुज़दलिफ़ा का क़याम करना, दूसरा कंकरी, तीसरी कुर्बानी, चौथा हलक, 5वां हज की सई, और छठा तवाफ़े विदा। ये क्या है बोलो? अगर इनमें से कोई वाजिब छूट जाएगा तो क्या देना पड़ेगा? एक आदमी को पूछा दम, तो बोले वो खांसी की बीमारी होती है उसको दम कहते हैं। नहीं, वो दम नहीं है। और अगर बार बार आपने भूल की और दम पर दम लगते गए तो हाजी का क्या निकल जाएगा? और हम आपका दम निकालने के लिए बैतुल्ला लेके नहीं जा रहे, इंशाल्लाह ताज़ा दम होकर आएंगे। लेकिन जब सीखेंगे तो फिर अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारे ऊपर दम नहीं होगा। लेकिन अगर दम आ गया तो हम कसर न करें। जितने हाजियों के दम बाकी है इतने लोगों के खून बहाए जाएंगे। इसलिए 400 रियाल का भी अगर दम आता है बकरे की कुर्बानी, वो हुदूद हरम में ही देनी पड़ेगी। 8,000, 9,000, 10,000 कोई बात नहीं, इसके जरिए से आपका हज मुकम्मल होगा। तो हज के 5 दिन, हज के 3 फराइज, हज के 6 वाजिबात। 7 तारीख को मौल्लिम अगर आपको यूं कहे कि आपको जाना है तो लड़ाई झगड़ा ना करें, अपनी तैयारी कर ले, अच्छी तरीके से गुस्ल कर ले, अच्छी तरीके से बालों की सफाई कर ले, एहराम बांध ले, अपना सामान ज़रूरत का ले ले। आपको 5 दिन 6 दिन का जो सफ़र है भाई, 2 जोड़ी एहराम के ले लो, 1 जोड़ी सिले हुए ले लो, ओढ़ने बिछाने का सामान ले लो, दवाइयाँ ले लो, खाने पीने की सूखी चीज़ें ले लो, बहुत ज़्यादा किताबें, बहुत ज़्यादा कपड़े कि आप पैदल चल नहीं सकते, उठा नहीं सकते, मसाइल खड़े हो जाएंगे। पूरी इंतज़ार करके तैयारी कर लो। मौल्लिम आपको बुलाएगा, आपका बेस बना कर देगा, आपका आईडी कार्ड देगा, मीना में आपके क़याम की जगह, अरफात के मैदान में आपका तंबू, आपका खेमा कौन सा, रोड नंबर, ये पूरा आपको देगा। आपको गले में पहनने के लिए वो पट्टा भी दे देगा, हाथ में पहनने का कड़ा भी आपको दे देगा। आपको कहीं भी उलझने की ज़रूरत नहीं।
جو اللہ نے ہم کو بیت اللہ پہنچایا ہے وہ اللہ ہم کو انشاءاللہ مینا بھی ایک رات میں، ابھی تو ٹھیک ہے، ورنہ 35 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، ارے 10 روڈ بھی ہے، لیکن 35 لاکھ مجمع کو ایک ہی رات کے اندر پہنچانا کیا آسان ہے؟ اس لیے میں اور آپ جب نیت کرتے ہیں نا اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں تو آسان فرما، اور آسان بھی اللہ کرے گا، قبول بھی بولو اللہ ہی کرے گا۔ اب آپ ماشاءاللہ 7 تاریخ کو معلم کے تیاری کر لو، اس کے پہلے کے پورے لوازمات پورے کر لو، اپنی ضرورت کا سامان لے لو، اکڑنا نہیں، لڑائی نہیں کرنا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے دنوں میں فسق و فجور نہ کرے، حکم عدولی کی کوئی بات نہ کرے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اگر حج کے احرام میں آپ نے لڑائی جھگڑا کر لیا، وہ لڑائی جھگڑا چپک جائے گا، پھر دوبارہ حج کے دنوں میں احرام کی حالت میں آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، وہاں تک وہ عادت نہیں جائے گی۔ اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ چلے، گھبرانے کی بات نہیں، میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، بہت آسان ہے، لوگوں کی زندگیاں بدل گئی، لاکھوں کروڑوں نے آج تک حج کر لیا اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو کیسا حاجی صاحب بنا دیا، آنے کے بعد لوگ کہنے لگے یہ تو پہلی صف میں بیٹھ گئے، پوری سنتوں پر ادا کر رہے، ان کی حرام کی کمائیاں چھوٹ گئی، ان کا چہرہ سنت، ان کے لباس سنت اور ان کی ایک ایک عمل سنت کے تابع ہو گئی۔ ارے بھئی یہ کیا ہو گیا؟ ارے تمہیں معلوم نہیں حج کر کے آئے۔ تو حج کے ذریعے سے اللہ زندگیوں کو بدل دیتے۔ اس لیے میں اور آپ لڑائی جھگڑا نہ کرے، حکم عدولی کی بات نہ کرے، فسق و فجور نہ کرے، جو چیز پہلے سے ناجائز تھی اور زیادہ ناجائز ہو جائے گی، جو چیزیں جائز تھی، خوشبو لگانا جائز تھا، احرام کی حالت میں منع کر دیا، آپ اس کو چھوڑ دو، اللہ نے منع کر دیا۔ اب ماشاءاللہ آپ پہنچ گئے، 5، 50، 100، 200، 500، 1000 ایک ایک جماعت ہوگی اور بعضوں کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، کبھی کالے، کبھی گورے، کبھی چھوٹے، کبھی موٹے، ایسا ایک منظر ہوگا کہ آپ کو دیکھ کر باہر آ جائے گی کہ بھئی یہ تو اللہ ہی کی قدرت ہے کہ 35 لاکھ کا مجمع ایک ساتھ مینا کی طرف روانہ ہو رہا ہے، اور ہر ایک کی زبان پر ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اچھی طریقے سے غسل کر لو، تمام اپنی تمام ضرورت کو پوری کر لو اور احرام کی چادریں پہن کر، اگر قریب میں ہے، بیت اللہ کے قریب میں ہے اور آپ کے پاس وقت ہے، آپ بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھ لو، نہیں تو اپنے کمرے میں پڑھ لو، کوئی گناہ نہیں، قریب کی کوئی مسجد میں پڑھ لو۔ یہ 2 رکعت حج میں داخل ہونے کی نیت سے نفل ہے، پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ احد کی سورت پڑھ لو، سلام پھرانے کے بعد اوپر کا جو کپڑا آپ کا ہے آپ اس کو ہٹا دو، ٹوپی پہنی اس کو ہٹا دو۔ اب چونکہ آپ کو نیت کرنی ہے اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں تو آسان فرما، قبول فرما۔ 3 مرتبہ لبیک پڑھیں گے، کتنی مرتبہ؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب بھی لبیک پڑھیں گے 3 مرتبہ پڑھیں گے، 1 مرتبہ کا پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ کا پڑھنا سنت ہے۔ اب آپ نے لبیک پڑھ لی، دعا مانگ لو، یہ پہلا موقع ہے، حاجی جو بھی دعا مانگے گا اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اب جب آپ نے احرام میں داخل ہو گئے، حج کی نیت کر لی، لبیک پڑھ لی، دعا مانگ لی، 8 چیزوں سے اپنا آپ کو بچانا پڑے گا۔ سر اور چہرہ، مردوں کی بات چل رہی، سر اور چہرہ کھلا رہے گا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے، کرتا، پائجامہ، انڈرویئر، گنجی، بنین، کوئی چیز نہیں پہنیں گے۔ تیسرا، خوشبو نہ لگائیں گے، نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، یہ تینوں چیزیں اس میں آ گئی۔ خوشبو نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ لگائیں گے، ناخن نہ کاٹیں گے، نہ توڑیں گے، نہ اکھیڑیں گے، بدن کے کسی حصے سے میل کو نہیں چھوڑائیں گے، شکار نہیں کریں گے، شکار کی طرف اشارہ نہیں کریں گے، بیوی ہمارے ساتھ ہے، بے حجابی کی کوئی بات نہیں کریں گے، اور یہ ہماری ابری ہوئی ہڈی ہے جو پنجوں کی، وہ کھلی رہے گی، اس کے لیے کون سے چپل پہننے پڑیں گے؟ ارے بولو،
ہوائی چپل، اب سلیپر نام بدل گیا، پہلے ہوائی اس لیے چلتا تھا کہ اس چپل کو پہن کر لوگ ہوا میں اڑتے تھے، تو اس کا نام لوگوں نے ہوائی چپل کر دیا۔ یہ 8 چیزوں کی ممنوعات احرام، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ تینوں باتیں میں نے آپ کو بتلا دی۔ اب اطمینان سے پورے یقین کے ساتھ اللہ پاک ہماری مغفرت کریں گے، ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحہ ہمارا صحیح طریقے سے گزرنا چاہیے۔ اگر 7 تاریخ کو آپ مینا میں پہنچ گئے، 8ویں کی صبح صادق کے بعد نماز فجر کی پڑھ کر اطمینان سے آپ نکلنا چاہو، یہ سنت ہے فجر کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے کے وقت میں۔ لیکن اگر معلم آپ کو 7 تاریخ کو لے جاوے اور اگر کوئی معذور ہے، بیمار ہے، بوڑھے ماں باپ ہے، تو پیدل نہیں چل سکتے تو مت چلو، بس کا سفر ہے۔ اگر جوان ہے، چل سکتے ہیں تو ماشاءاللہ پیدل چلیں گے۔ جو ماشاءاللہ کئی مرتبہ گئے وہ تو پیدل قافلے لے کے چلتے۔ 8 تاریخ کو آپ مینا میں پہنچ گئے، مینا میں 5 نمازیں پڑھنی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9ویں کی فجر۔ ہر نماز کے بعد لبیک پڑھیں گے، ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی عمل میں مشغول ہوں گے۔ باہر مارکیٹ لگی ہے، گھڑیاں اور چیزیں بکتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں، پوری زندگی گھر سے دکان سے مارکیٹ میں چلے، یہ موقع اللہ نے دیا ہے، پتہ نہیں دوبارہ کب آوے، عبادت میں لگے۔ یہی مینا ہے، یہی مینا ہے جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ جاتے تھے، آنے والے قبائل کے پاس جا کر آپ کہتے تھے میری بات کو سن لو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس کلمے کو پڑھ لو، میں تم کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ من ینصرنی من یؤوینی، کون میرے کو ٹھکانہ دے گا، کون میرے کو اپنے یہاں ٹھہرائے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں، تاکہ اللہ ان کو جنت دے دے۔ یہی موقع پر وہی مینا اصلیت پر ہے، اس کے پہاڑ اصلیت پر ہے۔ مینا بدلا نہیں ہے، دنیا کی چیز بدل گئی لیکن مینا اپنی جگہ پر ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہمارا ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحہ عبادت میں، ذکر میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، دعوت کی مبارک محنت میں لگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں مدینے کے کچھ لوگ آئے اور پہلے سال کے اندر کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، پھر وہ گئے، پھر اس میں سے 8-10 مرد، 4-5 عورتیں، پھر دوسرے سال، پھر تیسرے سال، پھر جہاں بیعت عقبہ ہوا، آج بھی مسجد عقبہ موجود ہے، پیلے کلر کی موجود ہے، چھوٹی سی مسجد، کبھی کبھی دروازہ کھل جاتا ہے تو ہم نے بھی نماز پڑھی، وہاں بیعت عقبہ ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت عباس ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، مدینے کے لوگ اسی مینا میں بیعت عقبہ میں آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ہم آپ کو مدینہ منورہ کی دعوت دیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی نصرت کریں گے، آپ کا مشن اور آپ کی رسالت اور آپ کے جو دین لے کر آئے وہ پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے اپنی جان و مال کو لگا دیں۔ آپ کے چچا عباس ساتھ میں ہوتے تھے، کہتے تھے مدینے کے لوگوں، میرے چچا کو لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ پورا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا، کیا کرو گے؟ اپنی جان کی مال کی بازی لگانی پڑیں گی، اور ہم سب کچھ لگا دیں گے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے ہم اپنی جان و مال کی قربانی کو لگا دیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی، ہم نے سب کچھ لگا دیا، اس کے بدلے میں اللہ پاک کیا دیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تم کو جنت دے گا۔ وہی مینا، وہی عقبہ، وہی بیعت، یہ جتنی چیزیں ہیں وہ دوستو بزرگوں، مسجد خیب اللہ پاک نے وہاں بنائی جہاں کتنے انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں، یہ ہمارا سفر صرف رسمی طور پر کھانا پینا سونا نہیں ہے، بلکہ ایک عبادت، اور زندگی میں ایک ہی موقع، اکثر و بیشتر دنیا میں ایک ہی مرتبہ حج کرتے، اللہ توفیق دے تو بعضوں کو 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 10 مرتبہ۔ ایک مرتبہ ہم لوگ بالکل بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، سلام پھرائے تھے، ایک بڑے میاں نظر آئے، 80-82 سال سے بھی زیادہ عمر تھی، ہم نے سلام کیا، انہوں نے اتنا اچھی طریقے سے جواب دیا اور ان کے ہاتھ ایسے ملائم تھے، تو میں نے کہا حاجی صاحب کہاں کے؟ بولے میں کراچی سے آ رہا ہوں، ایسا ہمارے لیے دعا کرنا، اور آپ اتنی اچھی نماز پڑھتے ہو، اتنی اچھی عبادت کرتے ہو، شاید آپ پہلی مرتبہ آئے ہو، پہلی مرتبہ والا آدمی تو بڑے اپنی
وقت کی حفاظت کرتے ہوئے چلتا ہے. تو وہ رونے لگے, کہنے لگے اللہ کا کرم ہے, 60 سال سے اللہ پاک میرے کو لاتا ہے. کتنے سال سے؟ اللہ لے آتا ہے. اس لیے میں اور آپ بھی یہ کہ بھی ہمارے پاس تو 4-5 لاکھ روپے لی تھی تو ہماری تو پوری ہو گئی. ارے کوئی پیسوں کی بنیاد پر تھوڑا آتا ہے. بعض مرتبہ آدمی کوئی خدمت کر لیتا ہے, کوئی عمل کر لیتا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک مرتبہ بیان میں کہا کہ ایک مرتبہ ایک ہمارے یہاں کی پنجاب کی بڑھیا گم ہو گئی. وہ اپنی زبان میں کہنے لگی, میں نے اپنی بیوی کو کہا چلو ان کو بٹھا کر ان کے ٹھکانے پر پہنچا دے رہے. بولے ہم نے گاڑی کی اور یہاں لے گئے. بولے نہیں مس پلا میں نے یہاں لے گئے. بولے نہیں یہاں. اب اس کو تو یاد ہی نہیں آ رہا. اب مولانا طارق جمیل اپنی بیوی کے ساتھ بڑی بیوی کو لے کر چلتے رہے. آخر میں گلی میں گھسے. ہاں بولے یہ میرا مکان. اب اس کو چھوڑا. اب وہ کیسی پریشان ہوگی. اس نے اتنی دعا دے دی, اللہ تیرے کو ہر سال حج کرنے کی توفیق عطا فرما. بولے اس سال سے لے کر آج کا دن ہے, اللہ ہر سال میرے کو توفیق دے دیتا ہے. اس لیے دوستو بزرگوں, میں اور آپ خدمت کے جذبے کے ساتھ مینا میں بھی خدمت کریں. بیمار ہوں گے, کمزور ہوں گے, ہمارے ساتھی ہوں گے, اور ہر نماز کے بعد لبیک پڑھیں گے, دعوت کی محنت کا کام کریں گے. عمومی علماء کرام ہیں تو ان سے بیانات کرائیں گے, دین سیکھیں گے. یہ ہوتے ہوتے 9ویں کی صبح ہو گئی. ابھی ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد علی میں. ارے بولو کہاں بیٹھے ہیں؟ مینا میں بیٹھے ہیں. اب کل صبح کہاں جائیں گے؟ عرفات کے میدان میں جائیں گے. 9ویں تاریخ کی صبح ہو گئی. لبیک پڑھنے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ تکبیر تشریق پڑھیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر لبیک اللہم لبیک پڑھیں. یہ واجب ہے. ہمارے امام صاحب کے نزدیک 9ویں کی صبح سال 9ویں کی فجر سے لے کر 13ویں کے عصر تک. تو یہ وہاں پر بھی مکے میں بھی انشاءاللہ یہ پڑھیں گے. اب عرفات کا دن ہے, آج خوشی کا دن ہے. آج حاجی بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے بولو؟ اور اللہ پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ پاک پہلے آسمان پر آ جاتے اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتے, میرے بندے ان کے بال بھی پراگندہ ہے, ان کے کپڑے بھی غبار آلود ہے, ان کے چہرے بھی غبار آلود ہے, یہ میری رحمت کے امیدوار ہے. اے فرشتہ تم گواہ رہنا, اگر ان کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہے, ساری دنیا کے پانی بارش کے قطروں کے برابر ہے, پوری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہے, ریت کے ذرات کے برابر ہے, اے فرشتہ تم گواہ رہنا, میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. آج کے دن کے اندر کوئی حاجی یوں سمجھے کہ میری تو بخشش نہیں ہوئی, اس سے بڑا دنیا میں کوئی گنہگار نہیں. اس لیے دوستو بزرگوں, یہ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی حج کس کو کہتے؟ آپ نے کہا عرفات میں پہنچنے کا نام حج ہے. پیدل چلے اللہ توفیق دے وے, ورنہ جلدی سے, لیکن اتنا بھی جلدی نہ کرے. بعض مرتبہ فجر کی نماز سے پہلے ہی معلم آپ کو لے جاتا ہے. مکروہ ہے. آپ کو 5 نمازیں ہیں سنت, اس کے خلاف اس کو لے. فجر کی نماز کے بعد آپ چلے جاؤ, اور ماشاءاللہ ایک دن کا سفر ہے, کل تو واپس آ جانے کا. اتنا سامان لے لو کہ ایک آدھ چٹائی, ایک آدھ قرآن اور ایک آدھ کتاب اور کھانے پینے کی چیزیں. اب آپ عرفات کے میدان میں پہنچ گئے, زوال سے پہلے پہنچ گئے, آرام کر لو, سنت ہے. کھانا کھا لو, سنت ہے. غسل کر لو, سنت ہے. زوال سے وقت شروع ہوگا. چاروں طرف سے بورڈ لگے ہوئے ہیں, چاروں طرف بورڈ لگے ہوئے ہیں حدود کے. یہ عرفات کے حد ہے. اگر آپ اس سے باہر نکل گئے اور واپس نہیں آئے, مغرب تک غروب تک واپس نہیں آئے, تو بولو کیا لگ جائے گا؟ ارے بولو, دم لگ جائے گا. اس لیے غروب تک ٹھہرنا واجب ہے. اس لیے آپ کو چاروں طرف کے بارڈروں کے اندر بیٹھنا پڑے گا. اگر اطمینان سے تمام چیزوں سے فارغ ہو گئے, اب زوال سے وقت شروع ہو گیا, اب وقوف عرفہ زوال سے شروع ہو گیا, اب آپ عبادت میں لوگو. ہمارے خیمے دور ہے, ظہر کے وقت میں ظہر, عصر کے وقت میں عصر. مینا میں بھی بیچ میں پردہ باندھ دو, یا آپ تو مسئولات کے پردے الگ ہوتے, امام صاحب طے کر لو, اذان دینے والا طے کر لو. آپ دیکھ لو کتنے دن ہے, مسافر ہے کہ مقیم ہے, انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کو باڈولی میں بتلائیں گے. عرفات کے میدان میں اگر آپ پہنچ گئے تو ظہر کے وقت میں ظہر, عصر کے وقت میں عصر. ظہر میں امام طے کر لو, وقت طے کر لو. ظہر کی نماز کے بعد بھی پروگرام کرو, گھومنا پھرنا, کھانا پینا. اس کو ایک مختصر درجے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں فضل ابن عباس نے آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا, آپ نے نوش فرما دیا. لوگوں کو پتہ چل گیا آپ آج روزے کی حالت میں نہیں ہیں. اگر موقع ملے دودھ لے جاؤ,
اور دودھ پی لو تاکہ سنت ادا ہو جاوے۔ اب زوال سے لے کر نماز بھی پڑھ لی، ظہر اثر کے درمیان میں چوتھا کلمہ درود ابراہیم اور قل هو اللہ احد کی سورت 100 مرتبہ پڑھ لو۔ درود ابراہیم میں ایک لفظ بڑھا دو، انک حمید مجید وعلینا معہ۔ اگر کسی نے 3 تسبیح پڑھ لی، اللہ پاک فرشتوں کو کہتے ہیں اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اور میں نے ان کے نفس کے متعلق سفارش کا حقدار بنا دیا۔ اگر یہ پورے عرفات کے میدان والوں کے لیے یعنی 35 لاکھ کے مجمع کے لیے اگر یہ مجھ سے مغفرت مانگیں گے، میں ان کی مغفرت کی دعا کو قبول کر دوں گا۔ اس لیے 3 تسبیح اور اس کے علاوہ تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار جو ہم پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بعد مکہ مدینہ میں 29 پارے 28 پارے پڑھ کر پھر قرآن پاک وہاں پورا کرتے، حزب العظم ہے، دعائیں ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے اللہ کے قریب ہونے کا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسجد نمیرہ ہے اس جگہ پر آپ نے ظہر اثر ایک ساتھ نماز پڑھی۔ اگر کسی کو موقع مل گیا، مسجد نمیرہ سال میں ایک دن کھلتی ہے، 6 لاکھ آدمی نماز پڑھ سکتے، ایک مرتبہ پورے سال میں کھلنے کے لیے اس کا پورے سال کا مینٹیننس چلاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی وہاں پر ٹھہرے تھے۔ اتنی بڑی مسجد، آپ نے ظہر کے وقت میں ظہر اور ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھی، جس کو تقدیم کہتے ہیں، تقدیم و تاخیر۔ آگے ہم انشاءاللہ مزدلفہ میں جا کر پڑھیں گے۔ تو ظہر کے وقت میں ظہر اور ہم اپنے خیمے میں ہیں، عصر کے وقت میں عصر، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع تقدیم کیا۔ آپ نے ظہر کے وقت میں عصر کی نماز بھی پڑھ لی۔ اب ظہر کی زوال سے لے کر آج کل زوال 12:42 کو ہے اور غروب 7:10 کو، تقریباً 5.5-6 گھنٹے اللہ کے نبی نے 5.5 گھنٹے دعاؤں میں لگا دیے۔ میں اور آپ بھی اللہ کے نبی کی دعائیں قبول ہو گئی۔ ایک دعا مزدلفہ میں جو باقی رہ گئی تھی اللہ نے قبول کر لی۔ میں اور آپ بھی ذکر میں، دعا میں، نماز میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، دعوت کی محنت میں رہے۔ بعض مرتبہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج کے دنوں میں لڑائی جھگڑے کے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ بھئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ عرفات کے میدان سے نکل رہے تھے، باپ بیٹے میں جو لڑائی ہوئی ہے، باپ نے کہہ دیا آج کے بعد نہ میں تیرا منہ دیکھوں گا نہ تو میرے گھر پہ رہے گا۔ بیٹے نے کہا ابا میں بھی آج سے نکل جاتا ہوں۔ میں نے دیکھا پوری زندگی اوپر نیچے رہے، لیکن باپ نے کبھی بیٹے سے بات نہیں کی، بیٹے نے کبھی باپ سے بات نہیں کی۔ کیا ہو گیا؟ عرفات کے میدان میں لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ بہت احتیاط کے ساتھ میں اور آپ رہے، اور عصر مغرب کے درمیان کے اندر دعاؤں میں، ذکر میں، بعضے ایک پیر پر، بعضے باہر نکل کر، بعضے کسی عالم کے پیچھے، بعضے خود 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، خوب دعاؤں میں لگے۔ اللہ پاک پہلے آسمان پر آ جاتے، فرشتوں کے سامنے فخر کر دیتے، اور سب سے زیادہ ذلیل شیطان جو ہوا ہے بدر سے ہٹ کر ان دنوں میں کہ میری پوری زندگی کی محنت تو انہوں نے بیکار کر دی۔ اس لیے خوب عرفات کے میدان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نمیرہ میں نماز ادا کی، اور جبل رحمت میں آپ نے جا کر قیام کیا۔ اگر ہم کو بھی موقع مل جاوے اس کے قریب میں قیام کر لیں، گھومنے پھرنے کی نیت سے نہ جاوے، لیکن خیمے سب یکساں ہے، آدمی بھول جائے گا، اسی چکر میں اس کا غروب نہیں ہو جاوے، اس لیے اپنے ہی خیمے میں قیام کرے، نماز پڑھے اور وہیں عبادت میں لگ جاوے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے عرفات کے میدان میں، اللہ پاک کی طرف سے آیت آ رہی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اسی دن کے اندر بہت بڑی آیت قیامت تک کے لیے اللہ پاک اس حج کی برکت سے تکمیل دین کا وعدہ فرماتے ہیں، ہم تمہارے دین کو مکمل کر دیں گے۔ اچھی طریقے سے وقت گزارے۔ پھر مغرب کی نماز، اب مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھیں گے، مغرب کی نماز ارے بولو کہاں پڑھیں گے؟ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، پوری زندگی یہ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اے اللہ جو تو کہے گا اس پر عمل کریں گے، اور جس چیز سے تو روکے گا ہم رکیں گے۔ روزانہ مغرب کی نماز جلدی سے بھاگ کر پڑھتے تھے، آج اللہ نے منع کر دیا، بھائی مغرب کا وقت نکل جائے گا، نہیں نکلے گا، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے وقت بھی بڑھا دیا۔ جب تم مزدلفہ پہنچو، چاہے رات کے 2 بجے پہنچو، تو بھی مغرب کا وقت باقی ہے۔ اس لیے آپ مزدلفہ پہنچ گئے 10 بجے 11 بجے 12 بجے، وہاں جا کر بھی 4 عمل کرنے ہیں۔ کتنے بولو؟
بیت اللہ کے کونے کتنے ہیں؟ عمرے کے عمر کتنے ہیں؟ اور آسمانی بڑی بڑی کتابیں کتنی ہیں؟ اور بڑے بڑے فرشتے کتنے ہیں؟ اور ہمارے دعوت کے مہینے کتنے ہیں؟ تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب بھی 4 مہینے لگائیں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ تو 4 عمل مزدلفہ میں بھی کریں گے۔ کتنے؟ ایک تو مغرب عشاء، 1 اذان 1 اقامت، 1 اذان 2 اقامت۔ پہلے مغرب فرض، پھر عشاء کی فرض، پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں اور عشاء کی وتر۔ ایک عمل تو یہ کہ دوسرا ذکر، دعا، عبادت، اس دن حقوق العباد والی دعا بھی قبول ہو گئی، اس میں بھی لگیں گے۔ تیسرا تھوڑا سا آرام کر لے، کھانا کھا لے۔ چوتھا وہیں سے کنکری چون لے، چنے کے برابر۔ وہاں کہاں سے کنکری آئے گی؟ وہ اللہ کی طرف سے آئے گی۔ وہیں سے کنکری آپ دیکھو گے تو پورا میدان بھرا ہوا ہے۔ پہلے دن 7، ایک بڑے شیطان کو مارنے کی 7 کنکری۔ دوسرے دن تینوں شیطانوں کو 7 7 7 21۔ تیسرے دن بھی 21 اور چوتھے دن کی بھی 21۔ سب ملا کر 70 ہوئی۔ 5 7 10 زیادہ لے لو، چنے کے برابر لے لو۔ بعضے کہتے ہیں کہ 2 ڈالو، کوئی نے پیشاب کر لیا، بھائی 2 کے رکھ دو، کوئی بات نہیں۔ یہ چاروں عمل ہوں گے۔ مزدلفہ شب قدر، ایک آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر کی تلاش میں کتنی عبادت کرتا ہے، پوری رات جگتا ہے، اعتکاف کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاوے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب مزدلفہ شب قدر ہے۔ اللہ پاک اس رات میں شب قدر کے برابر ثواب دیں گے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ وہ رات بھی غفلت کے ساتھ نہ گزارے، ہاں تھوڑا سا آرام کر لے۔ اب اس کا وقت صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے کے درمیان، اس کا جو واجب وقت ہے، ایک آدمی رات کو جلدی سے پہنچ گیا اور صبح صادق سے پہلے ہی نکل گیا، بولو کیا لگے گا؟ ارے بولو نہیں یار، وہ دم مت لگاؤ۔ ایک نے پوچھا بھائی دم کب لگتا ہے؟ اس نے کہا جب مولانا کو تم پوچھو گے نا تو دم لگ جائے گا۔ اور واقعی میں ایک ہمارے رشتہ دار تھے، وہ آئے حج کے بعد، میرے کو کہنے لگے مولانا میں تو 12 بجے سے پہلے پہنچ گیا کنکری مارنے، اور جیسے ہی 12 بجے میں نے کہا لاؤ 1 2 3 4، میری بیوی، میں نے کہا لا تیری بھی میں مار دوں، 1 2 3 4۔ بولے اس کی بہن تھی میری سالیلہ، اس کی بھی۔ اب وہ تو سناتا چلا گیا۔ اب 12:40 کے بعد تو زوال ہوتا تھا، اور یہ زوال سے پہلے اس نے دے ماری۔ میرے کو بولے کیسا رہا؟ میں نے کہا نہیں اچھا نہیں رہا۔ تو کیا ہوا؟ تو میں نے گن کر کے اس کو کہا کہ 7 دم لگ گئے۔ تو اللہ کا کرم تھا، پیسے والا تھا، اس نے دھڑا دھڑ 2100 ریال نکال کے کہا لگا دو مولانا۔ یہ میری غفلت ہے کہ میں مسجد علی میں بھی نہیں آیا تھا اور میں نے باڈولی آنے کی بھی نیت نہیں کی تھی، تو میرے کو کیا لگ گئے؟ ارے بولو نا، تم لوگ ایسا مت کرنا، تم لوگ تو کہاں ہوگے انشاءاللہ؟ باڈولی پہ آؤ گے۔ تو 10ویں کی صبح ہو گئی، صبح صادق سے لے کر غروب سورج کے نکلنے کے درمیان میں تھوڑی دیر کا بھی قیام ہو گیا، آپ کا واجب ادا ہو گیا۔ اب کون سی تاریخ آ گئی؟ اور ابھی ہم کہاں ہیں؟ ارے بولو نہیں یار۔ اب عید کی تیاری ہے، 10ویں تاریخ کی صبح میں پوری دنیا عید کی تیاری کرے گی۔ اللہ نے حاجی کے ذمہ عید کی نماز کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ آج بھی 4 عمل کرنے ہیں۔ کتنے عمل کرنے ہیں؟ سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے، اللہ توفیق دے گا تو آج دوسرے نمبر کی قربانی کریں گے، تیسرا حلق کرائیں گے، اور چوتھا مکے جا کر طواف زیارت کریں گے۔ سمجھے؟ اس لیے اللہ نے حاجی کے ذمہ عید کی نماز کو معاف کر دیا۔ اب آپ سیدھے مزدلفہ سے مینا آ گئے، اپنے قیام گاہ میں آ گئے۔ اتنی کوشش کرو، اگر صرف مرد لوگ ہیں اور سب طاقت والے ہمت والے ہیں تو آپ زوال غروب سے پہلے ہی کنکری مار لو، بلکہ زوال سے پہلے افضل ہے۔ 10ویں تاریخ کو کنکری مارنے کا وقت صبح صادق سے لے کر 11ویں کی صبح صادق تک۔ یاد رکھنا، پورے سال تو دن رات کے تابع ہوتا ہے۔ آج کون سا دن شروع ہو گیا؟ پیر کا۔ کون سا ہو گیا؟ پورا سال دن رات کے تابع ہوتا ہے، لیکن حج کے دنوں کے اندر بولو رات دن کے تابع ہو جاتی ہے۔ 100 دن سانس کے تو 1 دن بہو کا، کہ 100 دن بہو کے تو 1 دن سانس کا۔ ارے بولو، وہ 5 دنوں کے اندر رات دن کے تابع، اس لیے مسائل ہے کہ 10ویں کی صبح صادق سے لے کر 11ویں کی صبح صادق تک کنکری مارنے کا وقت ہے۔
اگر رات ہم دوسرے دن 11ویں کے شروع کر دے ہوئے تو پھر ہم کو غروب تک مارنے کی اجازت ہوتی، لیکن اللہ پاک نے آسان کر دیا، اس لیے کہ ہر چیز کا کنٹرول تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ چاہے تو دن کو رات کے تابع کر دے، رات کو دن کے تابع کر دے، تو اس کا وقت، اس لیے زوال تک افضل ہے، غروب تک جائز ہے، غروب کے بعد مکروہ ہے، لیکن عورتیں، بچے، بیمار، کمزور اور بوڑھے، ان 5 قسم کے لوگوں کے لیے مغرب کی نماز کے بعد بھی کوئی کراہیت نہیں، 12 بجے بھی کوئی کراہیت نہیں۔ لیکن بعض مرتبہ آدمی کیا کہتا ہے، اپنوں نے تو سب دیکھا جائے نہیں یار، رات کے 12 بجے چلیں گے، تو بعض مرتبہ ہوشیاری کام، اس لیے جلدی سے جلدی ہم، ایک مرتبہ ہمارے ساتھیوں نے مکے سے بولے اپنے 11 بجے چلیں گے، طواف زیارت کرنے کے لیے گئے، میاں محمد چاچا بھی ہمارے ساتھ تھے، مرحوم ہمارے حبیب بھائی بھی ساتھ تھے، اب وہ رات کو 11 بجے چلے، بس میں بیٹھے، 12:30 کو جمرات ہمارے ہاتھوں سے گزر رہا ہے، میں نے کہا بھائی جمرات آ گیا، وہ بس والے نے کہا آگے رکاتے، آگے کوئی جگہ روکنے نہیں دیا، اور ہوتے ہوتے 3 بج گئے اور 4 کلومیٹر دور چلے گئے۔ ارے بھائی اب کیا کریں گے، اگر جمرات رہ گئی تو ہمارے اوپر دم آ جائے گا۔ اب ایسا ہوا کہ جو جوان تھے وہ تو دوڑتے دوڑتے پہنچ گئے، اور جو بوڑھے تھے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ بھائی 300 روپے ہم دے دیں گے، اب کیا کریں۔ تو بعض مرتبہ آدمی غفلت، کوتاہی، تاخیر کر لیتا ہے، یہ نقصان ہوتا ہے، اس لیے جلدی سے جلدی، اس لیے زوال تک تو افضل ہے، غروب تک جائز ہے، مغرب کی نماز کے بعد مکروہ ہے، لیکن عورتیں، بچے، بیمار، کمزور، بوڑھے، ان کے لیے کوئی کراہیت نہیں، لیکن پھر بھی جلدی کرنی چاہیے۔ ایک تو عمل یہ، دوسرا ہر کنکری کے بدلے کے اندر ایک ہلاک ہو جانے والے گناہ کی مغفرت ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی، اے اللہ میں شیطان کو غصہ دلانے کے لیے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے اے اللہ میں کنکری مارتا ہوں، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا ودما مغفورا وتجارت لن تبور۔ یہ دعا مسنون ہے، اس کو یاد کر لے۔ بڑے شیطان کو کنکری مارنی، آج 10ویں تاریخ کو صرف بڑے شیطان کو، پہلے چھوٹا اس کو چھوڑ دو، درمیانے اس کو چھوڑ دو، تھوڑا سا دور ہے بڑا شیطان، اس کو 7 کنکری مار لو۔ کنکری مارنے کے بعد قربانی، یہ وہ قربانی ہے جو دم تمتع پر واجب ہے، تمتع کرنے والوں پر واجب ہے۔ ہمارے یہاں جو مالدار کی قربانی ہے وہ تو الگ رہے گی، یا تو وہاں کر لو، اس کو یہاں کر لو، ہندوستان میں کوئی حرج نہیں، جیسے بھی بعض لوگ باہر کے ہمارے ہندوستان میں کراتے، اور ہمارے سورت والے بنگال میں جا کر کرتے قربانی، وہ ہو سکتا ہے، لیکن جو دم تمتع ہے، جو قربانی ہماری حج کی بنیاد پر واجب ہے، اس کو تو حدود حرم میں کرنی پڑے گی۔ اب اپنے ہاتھ سے بکری ذبح کر لو، بکرا ذبح کر لو، یا 7 آدمی مل کر اونٹ کو کر لو، وہاں اس طریقے سے دفتر بنے ہوئے ہیں حکومت کے، آپ ان کو پیسے جمع کر دو، وہ آپ کو وقت دیں گے، بھائی دوپہر میں 2 بجے آپ 2-3 گھنٹے اور تاخیر کر لو۔ عام طور پر کسی آدمی کے حوالے کرنے سے چوکن نہ رہنا، بہت بھاری اس میں گھوٹالہ ہوتا ہے۔ قربانی کر لو، قربانی کا گوشت لے آؤ، کھا لو، چھوڑ دو تو کسی مسلمان ملک میں پہنچ جائے گا۔ کنکری، قربانی، اور تیسرا حلق۔ کنکری، قربانی اور حلق، ان تینوں میں ترتیب واجب ہے۔ بعض اماموں نے بھی رخصت دی ہے، لیکن ہم تو اللہ کرے کوشش کرے پہلے کنکری، پھر قربانی، پھر حلق۔ اب جیسے آپ نے حلق کر دیا، آپ کا احرام اتر گیا، خوشبو لگا لو، کپڑے پہن لو، ناخن کاٹ لو۔ ایک پابندی باقی ہے، میاں بیوی کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اللہ توفیق دے تو آج ہی چلے جاؤ بیت اللہ طواف زیارت کرنے کے لیے، اگر نہیں گئے 11 تاریخ کو جاؤ، نہیں گئے 12ویں کی عصر سے پہلے آپ کو پہنچنا پڑے گا۔ اگر غروب ہو گیا 12ویں کا اور آپ کا طواف زیارت نہیں ہوا تو بعد میں بھی کرنا تو پڑے گا، لیکن تاخیر کی وجہ سے کیا لگے گا؟ اگر مستورات کو ایام چل رہے اور ان کو 12ویں، 13ویں، 14ویں تک فارغ ہوئی، ان کو تاخیر کی وجہ سے کوئی دم نہیں لگا، لیکن ان کے پاس بھی اگر اتنا وقت ہے کہ 12ویں کی ظہر میں فارغ ہو گئی، اب مکے جا کر غسل کر کے کپڑے پہن کر کے بیت اللہ کا طواف کر سکتی ہے، 7 چکر یا کم سے کم 4 چکر، لیکن اس نے کہا کہ پہنچ جائیں گے بعد میں، وقت ہوتے ہوئے بھی نہیں گئے تو ان کو بھی طواف تو کرنا پڑے گا، لیکن تاخیر کی وجہ سے دم لگ جائے گا، سمجھے؟ ایسے 10ویں تاریخ کو، ایک عورت کو 10 تاریخ کو ایام متعین ہوتے ہیں،
تو 10 تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد اس کو ایام شروع ہونے کی ایک امید تھی کہ بھئی اب اس کے بعد صبح صادق سے وقت تو شروع ہو گیا تھا طواف زیارت کا، تو کنکری قربانی بعد میں کرتے، یہ پہلے مکے جا کر اچھی طریقے سے صاف صفائی ہو کر بیت اللہ کا طواف زیارت کر لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اس نے تاخیر کر دی اور ایام شروع ہو گئے۔ تو اس کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے جب بھی فارغ ہوگی تو طواف تو کیا کرنا پڑے گا، لیکن تاخیر کی وجہ سے کیا لگ جائے گا۔ لیکن اگر اس کو کوئی مسائل نہیں ہے اور 9 تاریخ سے شروع ہو گئے اور 15 کو پورے ہوئے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے، تو اس کی تاخیر کی وجہ سے کوئی دم نہیں، لیکن طواف زیارت تو کرنا ہی پڑے گا۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک کا طواف زیارت رہ گیا، بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اس لیے ماشاءاللہ تمام پابندیاں ختم ہو گئی، اب طواف زیارت مکے میں جا کر لے 10، 11، 12 جب اب 11 تاریخ اور 12 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکری مارنے کا عمل ہے۔ مینا میں قیام کرنا سنت ہے، کبھی بھی جاوے طواف زیارت کرنے کے لیے تو رات کو 1 بجے، 12 بجے، 2 بجے بھی واپس مینا میں آ جاوے، اب آرام کر لو۔ 10ویں تاریخ کو تو صبح صادق سے وقت شروع ہو گیا، لیکن اللہ پاک نے دیکھا کہ میرے بندے تھکے ہوئے، اللہ نے اپنا نظام بدل دیا۔ روزانہ غروب کا وقت 1 ہوتا ہے، لیکن اس دن اللہ نے کنکری مارنے کو تبدیل کر دیا، بھئی 11ویں 12ویں تاریخ کو زوال کے بعد وقت شروع ہوگا تاکہ تم آرام کر لو اور بالکل تیار ہو جاؤ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اب زوال کے بعد، غروب کے بعد، عورتیں بچے بیمار ہیں تو مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، لیکن زوال سے لے کر غروب تک تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی۔ پہلے چھوٹے شیطان کو کنکری مار کر دعا مانگو، درمیانی شیطان کو کنکری مار کر دعا مانگو، پھر بڑے شیطان کو کنکری ساتھ لگا کر بائیں ہاتھ میں کنکری، شہادت کی انگلی اور انگوٹھا، بسم اللہ اللہ اکبر، یا تو اس دیوار پر یا تو اس پیالے میں گرے، ڈائریکٹ جو کنکری باہر چلی گئی اس کو شمار نہیں کریں گے، اور وہاں سے کنکری نہ اٹھاوے، اس لیے کہ جو مردود ہوتی ہے کنکری وہ وہاں ہوتی ہے، اور جو مقبول ہوتی ہے اس کو فرشتہ اٹھا لے گا، ورنہ 35 لاکھ آدمی 70-80 کنکری مارتے رہے تو بولے پہاڑ بن جانا چاہیے، لیکن اللہ فرشتوں کے ذریعے سے مقبول کنکریوں کو اٹھا لیتے۔ اب وہ کیسے کرتے وہ جانے اللہ، ہم تو اللہ کے نبی کی بات پر یقین کر لیں۔ تو تینوں شیطانوں کو کنکری مارے اور صبح صادق سے پہلے مار لیں۔ بعض آدمی کہتے ہیں کہ بھئی غروب ہو گیا، اب کیا؟ بولے غروب ہو گیا 12ویں کا تو نیت تو یہ کرو کہ انشاءاللہ 13ویں کی کنکری مار کر ہی جانا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 13ویں کی کنکری ماری ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا، وہ کون سی آیت ہے ابھی سب؟ وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور آگے ایک جگہ ہے وَمَنِ اتَّقَى، یعنی اگر تم نے تاخیر کر لی، وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، یعنی اگر تم نے 13ویں کی رمی کر لی کوئی گناہ نہیں ہے، لِمَنِ اتَّقَى، اس کے لیے جس کی زندگی میں تقوی ہو۔ اللہ کرے 13ویں کی رمی کی برکت سے تقوی مل جاوے تو نیت کریں انشاءاللہ 13ویں کی رمی بھی کریں گے۔ 13ویں کی رمی اگر کوئی آدمی فجر کی نماز کے بعد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور زوال سے کرے تو افضل ہے، لیکن اس کا وقت غروب تک ہے۔ 13ویں تاریخ کی رمی کا وقت کب تک ہے؟ اکثر آدمی نکل جاتے ہیں اور وہ انتظام کرنے والے بھائی کوئی نہیں ہوئے، بس نہیں ملے گی، آپ فکر نہ کریں، بس نہیں ملے گی تو 10، 20، 50 ریال خرچ کر کے ہم چلے جائیں گے، لیکن یہ موقع 13ویں کی رمی کا کہاں ملے گا؟ تو آپ کے ماشاءاللہ کنکری، قربانی، حلق اور حج کی صحیح ایک باقی ہے جو واجبات ہیں۔ اگر آپ نے شروع میں جیسے طواف قران، یہ حج قران کرنے والا اور حج افراد کرنے والے باج مرتبہ شروع میں جب طواف قدوم کرتے اس کے ساتھ حج کی صحیح کر لیتے تو اس کو دوبارہ صحیح کرنے کی ضرورت نہیں۔ حج کے مہینوں میں حج کی صحیح ہونی چاہیے۔ اگر اس سے پہلے کسی نے کر دی رمضان کی 29 تاریخ کو تو اب وہ تو وہیں سے گئے، پہلے 6 مہینے لوگ رہتے تھے، حج کی نیت سے بھی جاتے تھے، لیکن حج کے مہینے جو شروع ہوں گے وہ تو پہلی شوال سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، اس کے درمیان کے اندر حج کی صحیح اگر کسی نے کر لی شروع میں طواف کے نفلی طواف کے بعد
تو اس کی اجازت ہے، لیکن اگر نہیں کی تو آج طواف زیارت کے بعد حج کی صحیح کر لے۔ طواف زیارت کرنے کے لیے مکے میں آئیں گے، کپڑے پہنے لے ہوں گے، اب وہ استباء وغیرہ تو آپ کو بتلا دیا، رمل اور استباء جو عمرے کا طواف میں کرنا ہے۔ اب یہاں پر آدمی یہ کہیں کینچی سے کاٹ کر کے استباء نہیں کرے گا، بلکہ پہنے ہوئے کپڑے ہوں گے تو استباء نہیں ہوگا، لیکن پہلے 3 چکروں میں رمل ہوگا۔ پہلے چکر میں بھول گیا تو دوسرے میں بھول گیا تو تیسرے، آخری 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے، لیکن رمل ایسا کہ بھیڑ بھڑاکا بھی ہو اور آدمی دوڑتا ہوا کسی کو دھکا مارتا ہوا جاوے، یہ حرام ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں سنت کو چھوڑ دے رہے، یا ایسی جگہ تلاش کرے کہ جہاں کوئی بھیڑ نہ ہو اور آدمی اچھی طریقے سے رمل کر سکے۔ پھر اگر اس نے طواف زیارت کے بعد حج کی صحیح نہیں کیے، آج کر لے۔ ایک آدمی بیمار ہے، آج نہیں کر سکتا، کل کر لے، پرسوں کر لے، 3 دن کے بعد حج کی صحیح کرنے کی گنجائش ہے۔ طواف زیارت کرنے کے لیے وہی تمام شرائط، جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں، بغیر وضو کے طواف نہیں، وہی 7 چکر، 8 بوسے اور اس کے تمام شرائط۔ لیکن صحیح کرنے کے لیے اگر کسی کا وضو ٹوٹ گئے تو بغیر وضو کے بھی صحیح ہو سکتی۔ اگر کسی نے آج 1 چکر، کل دوسرا چکر، پرسوں تیسرا چکر، اس کے بعد چوتھا، اس کی بھی گنجائش ہے۔ یہ تمام مسائل لیکن اچھی طریقے سے انشاءاللہ ہم باردولی میں، ارے بولو نہیں یار، انشاءاللہ سمجھائیں گے اور کھل کر کے بات آئے گی، چونکہ وقت کم ہوتا ہے، لیکن اتنا طے کر لو کہ ہم اچھی طریقے سے سیکھ کر کے اور آج ہی سے نیت کر لو، بھائی ہم تو سن کے عالم ہے، اب ہم کو باردولی کی ضرورت نہیں، تو ہر سال 2 عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے امام صاحب عید کے نماز کی ترتیب بتا دیں۔ کیوں؟ ارے ہر سال 2 مرتبہ نہیں، پھر بھی آدمی بھول جاتا ہے۔ تو جو چیز زندگی میں 1 مرتبہ ہے اور 1 2 3 مرتبہ اگر آپ نے سن بھی لی، لیکن جتنا سنو گے انشاءاللہ آپ کا حج صحیح ہوگا، اور انشاءاللہ وہاں حج کی جماعتیں بنے گی، اور ہر بلڈنگوں میں تعلیم ہوگی، ہر بلڈنگوں میں نماز ہوگی، ہر بلڈنگوں میں گشت ہوگا، ہر بلڈنگوں میں ایسا ایک نورانی ماحول اللہ کرے بن جائے گا۔ اس لیے جن لوگوں کے چلے اور 4 مہینے لگے ہیں، ہمارے بہت سے ساتھیوں کے لگے ہیں، کس کے چلے اور 4 مہینے لگے، ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا۔ تو آپ لوگوں نے اپنے حلقے میں نام دے دیا، ذرا 4 مہینے والے ایک مرتبہ اٹھ جاؤ نا، 1 منٹ، تاکہ اس کو میں گن لوں۔ جو اس سال حج میں جانے والے ان کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے اندر سے 4 مہینے کس کے لگے، کتنے ہو جائے گن لو صدام؟ یہ 24 آدمی بیٹھ جاؤ۔ اچھا چلہ کس کا لگ گیا ہے؟ چلہ وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ اس سال حج میں جانے والوں کی بات چل رہی، ذرا گنو کتنے ہوئے؟ کے آس پاس 32، یہ 32 اور 24 کتنے ہوئے؟ 56۔ اچھا مستورات میں اس میں سے کسی کا چلہ لگ گیا جو نہ اٹھے ہو، یا کسی کا عشرہ لگ گیا، چونکہ چلے والے سب آئی گئے ہوں گے۔ یہ ہمارے 56 ساتھی انشاءاللہ 12 جون کو صبح 9 بجے سے پہلے ان کو آنند پہنچنا ہے۔ یہ اپنے حلقے میں اپنی مسجد میں اس کی ترتیب بنا لے ہوئے، اور یہ 56 آدمی کے نام ہم کو بوتھ تک پہنچا دے ہوئے، ہر حلقے اور مسجد والے، اور بھی بہت سے رہ گئے ہوں گے جو نہیں آ سکے۔ تو جتنے 4 مہینے چلے والے ہیں، جن کا مستورات میں چلہ لگا یا 10 دن لگے، آپ اس کا نام لکھ کر ہم کو دے دو۔ ان تمام کو انشاءاللہ ہم کو آنند 12 جون کو آنند پہنچنا ہے صبح 9 بجے۔ تو یہ ہمارا مجمع تھوڑا اس کی فکر کر لیں بھائی، کرو گے سب انشاءاللہ۔ اللہ کرے دوستو بزرگوں، اللہ ہمارے حج کو مقبول فرماوے، مبرور فرماوے، برابر فرماوے، ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے، اور ایک دعا ہم مانگ کر کے آوے، اے اللہ تو ہم کو بار بار حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما۔ جو معمار اچھا کام کرتا ہے تو مالک اس کی تلاش میں رہتا ہے،
ہارون رشید کا قصہ ہم نے سنا ہے، ہفتے میں ایک دن کام کرتے تھے تو وہ تلاش میں تھے، کیوں؟ اس لیے کہ بہت اچھا کام کرتے۔ تو جو حاجی اچھی طریقے سے حج کرے گا، بیت اللہ کا طواف کرے گا، 50 طواف اگر کسی نے کر لیے، کتنے؟ 50 طواف اگر کسی نے پورے سفر میں کر لیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو ایسا گناہوں سے پاک کر دے گا جیسے آج پیدا ہوا۔ بعض آدمی بہت بھیڑ ہے یوں کرتے کرتے چھوٹ جاتا ہے، تو آخری 2-4 دن کے اندر پھر اب کیا کرے، 20 ہوئے، کیا کرے 25 ہوئے۔ ایک مرتبہ ہم نے ایک تعلیم کے حلقے میں بیٹھے مکہ مکرمہ میں، اور بعض اللہ والے دن میں 70 طواف، رات کو 70 طواف، 140 طواف، 280 رکعتیں پڑھتے۔ ایک آدمی کو شوق ہوا کہ میں بھی آج دن میں، تو میرے کو صبح 9 بجے کہہ کے گئے کہ میں آج کھانے کے لیے نہیں آؤں گا۔ اب ہوگا رات کو 12 بجے ان کی اہلیہ نے میری اہلیہ کو کہا ذرا مولانا کو بھیجو نا، یہ چلتے ہی رہتے، طواف ہی کرتے رہتے، میں نے دیکھا۔ تو بولے نہیں میرے کو تو 70 پورے کرنے کے۔ بولے پھر یہ تھک جائیں گے تو میرے کو پیٹ دبانے پڑیں گے۔ تو میں گیا، میں نے کہا بھائی حاج صاحب، بولے نہیں اب تم نے پڑھی نا حدیث، تو میں نے نیت کی ہے کہ 70 طواف پورے کروں گا۔ میں نے پوچھا کتنے طواف ہو گئے؟ بولے 54 طواف، 54 طواف ہو گئے۔ ایک دن میں کتنے کر دیے؟ اور نیت 70 کی ہے۔ پھر دوسرے دن ہارون رشید روزانہ 100 رکعت، 500 رکعت، 200 رکعت، 1000 رکعت جو ہے نا قصے حضرت شیخ نے لکھے، تو دوسرے دن میرے کو ملے، بولے آج اپنے کھانے کے بعد مولانا ناشتہ کر کے جائیں گے تو کھانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ میں آج پھر سے کیا ہوا؟ بولے میں یہاں 2 رکعت، یہاں 2 رکعت، یہاں 2 رکعت، یہاں 2 رکعت۔ میں نے نیت کی کہ آج انشاءاللہ میں 200 رکعت پڑھ کے آؤں گا۔ ایک مرتبہ ہم کو ایک حافظ صاحب ملے، بولے مولانا میں آج رات کو سونے نہیں آؤں گا۔ کیا کرو گے؟ بولے میں عبادت کروں گا۔ میرے کو فجر میں تہجد کے وقت ملے، بولے میں نے عشاء کی نماز کے بعد وتر شروع کر دی، اور میں نے نیت کی تھی جیسے حضرت عثمان غنی نے وتر کی 3 رکعت میں پورا قرآن ختم کیا، تو میں نے بھی نیت کی 27 پارے ہوئے کہ صبح صادق ہو گئی۔ پھر دوسرے دن پھر ملے، بولے آج تو میں مغرب سے ہی شروع کر دوں گا۔ پھر صبح صادق پر ملاقات ہوئی، آپ یہ سب کیا ہوا؟ بولے اللہ کا کرم ہے آج کی ایک رات میں میرا قرآن پاک ختم ہو گیا، حفظ نماز میں۔ تو اللہ پاک نے ایسا موقع دیا ہے میرے کو اور آپ کو بھی، پتہ نہیں دوبارہ کب جائیں گے، اس لیے ہمارے مجمع یہ نیت کریں انشاءاللہ آج سے ہم لبیک بھی سیکھے، احرام بھی سیکھے، ممنوعات بھی سیکھے، مینا عرفات اور مزدلفہ کو بھی سیکھے۔ صرف یہ نہیں کہ چلو کتابیں وہاں جا کر سیکھیں گے، نہیں، ابھی موقع ملا ہے اچھی طریقے سے حاجی بن کر، اور انشاءاللہ اپنی بلڈنگوں میں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں آپ دیکھو گے مینا میں 5000 آدمی ہوتے ہیں، ہمارے خیمے میں بہت بڑا مجمع ہوتا ہے۔ اب ان کو سکھانے کا موقع آ گیا۔ بعضوں کو لبیک نہیں آتی، بعضوں کو پورا سفر حج کرنے کے باوجود بھی ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے۔ اس لیے میں اور آپ محنت کریں، کوشش کریں، اللہ ہمارے حج کو قبول فرمائے۔ کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، کرم کا، رحم کا، عفو کا، عافیت کا، سہولت کا، آسانی کا، یسر کا معاملہ فرما، تیرے احکامات کی پابندی نصیب فرما، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی کی توفیق عطا فرما، اس سال کے حجاج کرام کو قبول فرما، اے اللہ صحیح طریقے سے حج کرنے کی توفیق عطا فرما، مینا عرفات اور مزدلفہ کی حاضری کو قبول فرما، اے اللہ طواف اور عمرے کو بھی صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما، ان بزرگوں کی برکت سے اللہ تو ہمیں بھی قبول فرما، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ ہم بھی تیرے دربار میں پہنچے اور پیارے نبی کے در اقدس پر پہنچے، ایسی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، ہمارے قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما، اے اللہ قیامت تک کی نسلوں میں حافظ عالم دین کے داعیوں کو پیدا فرما، اے اللہ ان تمام کو اے اللہ اچھی طریقے سے وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے باردولی جمعہ سنیچر اتوار کے سفر کو بھی ان کے لیے قبول فرما، آسان فرما، اے اللہ ان کو صحیح طریقے سے سیکھ کر حج کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ذریعے سے ان کی مستورات کو قبول فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے اپنے کرم سے عطا فرما، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان سن لو کہ جمعہ کے دن اگر ہم جلدی سے پہنچ جاوے، ہم نے سوچا ہے کہ 8 بجے تک ہم نکل کر 9 بجے وہاں پہنچ جاوے،
چونکہ وقت ہمارے پاس لمیٹیڈ ہے، جمعہ سنیچر اور اتوار کے دن 10 بجے کا ہمارا حج کمیٹی کا مہمان ہال کا پروگرام، نہیں ابھی میرے کو بتایا انہوں نے 10 بجے، تو ہم صبح فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹے کی مجلس کریں گے اتوار کے اور ریٹرن ہو جائیں گے۔ 8 بجے بھی آگئے اپنے تیاری کر لو، وہاں تو آپ کو انتظامی لائن کی تمام چیزیں بتلائیں گے، لیکن ہماری 2 راتیں لگ گئی۔